اب بربرس ہے، گردے کی بات ہو رہی تھی. بربرس کو عموماً لوگ مدر ٹنکچر میں استعمال کرتے ہیں، اور مدر ٹنکچر میں اچھا فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ صرف درد کو دور نہیں کرتی بلکہ وہ پتھری کو گھلانے میں بہت مفید ہے. اور بعض اس کے ٹیکا بھی کر دیا کرتے تھے. ہمارے شیخ محمد حنیف صاحب مرحوم اس کا ٹیکا بھی کیا کرتے تھے، اور زیادہ مٹیریل ڈوزز دیتے تھے. میں نے ان سے اس بارے میں ایک دفعہ پہلے اختلاف کیا تھا، اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ جو دوائیں ہیں اگر یہ ہومیوپیتھک ہیں تو ان کی جو مدر ٹنکچر بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بعض صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہومیوپیتھک رد عمل پیدا کریں، اگر زیادہ دوا چلی جائے تو وہی علامتیں پیدا کر بھی سکتی ہے. اور دوسرے ہومیوپیتھک کے ٹیکے بنانا ہے ہی فضول بات، کیونکہ اس کا رد عمل معدے میں جا کر ہضم ہونے سے اور اس کے بعد خون میں ملنے سے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا. ہومیوپیتھک کا رد عمل کیپلریز میں جو فوری طور پر دوا جذب ہوتی ہے، اور دوا ہوتی کوئی نہیں، اس کی یاد ہے، اس کا رد عمل فوری ہوتا ہے. بعض دفعہ اگر اسکن کے اوپر بھی رب کر دیا جائے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے فوراً. اس لیے گردے کے اوپر اگر معروف جگہ کے اوپر آپ ہومیوپیتھی کی دوا کر رب کریں تو اس کا رد عمل نظر آئے گا کچھ عرصے کے اندر. اور ڈاکٹر راجہ صاحب نے اس کو اسی بنا پر اس کو اسمیل سسٹم ایجاد کیا ہے، جو بجائے اس کے کہ دوائی کھا لی جائے سونگھ لی جائے تو کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، منہ میں جاتے ہی وہی اثر کرے گی، خاص آپس میں فرق نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسمیل سے زیادہ اثر ہو اور کھانے سے کم ہو. یا مگر ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا غالباً کہ پیکج آسان ہے اور کسی گولی کی ضرورت نہیں، کسی پانی میں گھولنے کی ضرورت نہیں، یوں سونگا اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب مسئلے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ روزے میں سونگا جا سکتا کہ نہیں. بربرس کو میں بتا رہا تھا کہ عموماً مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس طاقت میں بہت مفید ہے. اور اگر یہ واقعتاً ہومیوپیتھک ہو اس کیس کو اور رد عمل ہی سے پتھری پہ اچھا اثر پڑتا ہے تو پھر 30 طاقت پہ زیادہ مؤثر اور زیادہ گہرا اثر کرتی ہے. اور اس طاقت میں جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور پتے کی پتھری میں بھی بہت مفید ہے، اور دل پہ بھی بہت اچھا اثر ہے. تو 3 کمبینیشنز ہیں اس کے، گردہ، پتا، جگر، اور ان کے اثر کے ساتھ پھر دل پر اثر پڑتا ہے. اگر جگر کی خرابی سے دل پر اثر ہو تو پھر یہ دوا مفید ہے، براہ راست دل کا ٹونک نہیں ہے. اور جگر کی خرابی سے اگر دل پہ اثر پڑے تو بالعموم بریڈی کارڈیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ٹیکی کارڈیا یعنی تیز نہ دل دھڑکے، وہ آہستہ سے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. بعض مریض میں نے دیکھے ہیں کہ ربا میں ایک ذمہ دار آیا ہوا تھا، تو اس کو چونکہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے، یہ بھائی نہیں مرحوم نے بلایا تھا، تو اس کی نروس 30 پہ ٹھہری ہوئی تھی، کسی چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور جگر خراب تھا. اب مجھے یاد نہیں کہ اس کو فائدہ ہوا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے تجویز کر دی تھی 12 دوائیں. اور اس کے بعد چونکہ میں ہسپتال جایا نہیں کرتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جگر کی خرابی سے جس کا تعلق بربرس سے ہو، پلس سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور دوسری دوا بھی ایسی ہے جس میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ مگر اس کو ڈاکٹر اس لیے سلو ڈاؤن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹروں کی اکثر استعمال ہونے والی دوا ہے دل میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیجاکسن اگر نبض بہت تیز ہو تو اس کو ہلکا کرتی ہے اور سلو ڈاؤن کر دیتی ہے دل کو. لیکن
یہ جو اس کا اثر ہے یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک اثر ہے، یہ براہ راست دباتی ہے. اور چونکہ یہ براہ راست اس کو دباتی ہے، اس کے پھر دو طرح کے اثر ظاہر ہوتے ہیں. اگر آپ ہومیوپیتھک میں دیں گے اس کو تو وہ مریض جس کا جگر خراب ہو اور نبض آہستہ ہو گئی ہو اس میں ڈیجیٹیلس مفید ہے. آپ کے ہاں تیز نبض کے لیے دی جاتی ہے، دل کی تیز دھڑکن کے لیے. اس بابے کو میں نے ڈیجیٹیلس دی تھی، مجھے یاد ہے، اسی لیے مجھے وہ اب دوبارہ یاد آئی ہے. اس کا جگر بہت بڑا ہو گیا تھا اور نبض کم ہوتے ہوتے 60 سے پہلے 60-62 ہوا کرتی تھی، 30 پہ آ گئی تھی. اور ڈیجیٹیلس کا ایک دوسرا اثر بھی ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اگر دی جائے تو وہ بہت تیز دل کی دھڑکن میں بھی مفید ہے. اس صورت میں جبکہ دباتے دباتے آخر وہ دل جواب دے جائے. یعنی عام طور پر ڈیجاکسن زیادہ دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد پروگریسو ہارٹ فیلئر کے سمٹمز جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور دل کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پھڑکنے سے لگ جاتا ہے، پوری باقاعدہ نبضیں نہیں رہتی. اس میں ہومیوپیتھک طاقت میں ڈیجیٹیلس کسی حد تک مفید ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر ڈیجیٹیلس ہی کا زہر کی وجہ سے یہ علامتیں ہوں تو پھر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فائدہ ہو سکتا کہ نہیں. لیکن اگر کسی اور وجہ سے ڈیجیٹیلس والی علامتیں ہوں تو پھر ڈیجیٹیلس اس میں ضرور مفید ہے. سمجھے؟ یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ مریض تو نہیں جس کو لمبا عرصہ تک ایلوپیتھک میں ڈیجیٹیلس ملی ہے. ایسے کئی مریض میں نے دیکھے ہیں جو بالآخر دل کی وجہ سے وفات پا گئے، کہ جن کو لمبا عرصہ ڈیجیٹیلس پر رکھا گیا، پھر آخر ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہم زیادہ نہیں دے سکتے، اور دل نے بالکل آخر پہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر بڑا تیز دھڑکتا ہے، بڑی سخت بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہایت بے چینی سے موت واقع ہو. اور مشکل پھر یہ پڑتی ہے کہ اس میں لنگز میں پانی بیٹھ جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے پانی، جگر پر بھی بد اثر ہوتا ہے، جگر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹیلس پر رکھے ہوئے مریضوں کا اکثر تکلیف دہ انجام ہوتا ہے. تو ایلوپیتھک ڈاکٹر سے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی کوشش کریں کہ نہ ہی استعمال کریں اس کو. صرف وقتی طور پر فوراً فائدہ دکھائے گی لیکن سپریشن کرتی ہے، کیور نہیں کرتی. بربرس کی بھی یہی علامتیں ہیں جو میں نے بتایا تھا اس پہلو سے، کہ جگر پر اثر ہے اور نبض کو ہلکا کر دیتی ہے. اس لیے ہومیوپیتھک ڈوز میں جگر کو ٹھیک کرتی ہے اور ہلکی نبض کو مناسب کر دیتی ہے.